ابھی مرد حضرات کے لحاظ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جس سے شادی کا ارادہ ہو مرد اس لڑکی کو کتنا دیکھ سکتا. 4 شرطیں پوری ہونی چاہیے. پرانے مجتہدین کہتے تھے 8 شرطیں ہونی چاہیے، موجودہ مجتہدین کہتے ہیں 4 شرطیں ہونی چاہیے. نمبر 1 بری نگاہ نہ ہو، نمبر 2 دیکھنے سے کوئی فائدہ ملے، نمبر 3 امکان ہو کہ اس سے شادی ممکن ہے، نمبر 4 احتیاط واجب کی بنا پر بہت سی لڑکیوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھا جا سکتا شادی کی نیت سے. اچھا اب سنیے کہ اس کی تفصیل کیا ہے. اس اجمال میں ایک تفصیل ہے. جس مرد، ابھی ہم صرف مرد کا مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں، آپ کا مسئلہ ڈسکس نہیں کر رہے. خواتین کا مسئلہ ابھی اس کے بعد آئے گا. ابھی ظاہر ہے کہ آپ بھی لڑکیاں دیکھنے آپ جاتی ہیں بھائیوں کے لیے اور ان کے لیے پسند کرنے کے لیے، مائیں اپنے بیٹوں کے لیے، تو ان کو بعض اوقات دکھانے کا انتظام بھی ہوتا ہے. تو آپ کے دماغ میں رہے کہ مرد کتنی شرائط کے تحت اس لڑکی جس سے شادی کرنا چاہ رہا ہے اس کو دیکھ سکتا ہے. تو 4 شرطیں پوری ہونی چاہیے. 4 شرطیں. نمبر 1 بری نگاہ نہ ہو. اگر کوئی شخص پہلی یعنی جو شادی کے لیے دیکھ رہا ہے اور بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے اس کو، تو پھر اس کو اجازت ختم ہو جائے گی. نہیں آپ کو اچھا پھر اس میں قہری بری نگاہ کا بھی ایک مسئلہ علماء ڈسکس کرتے ہیں جو فی الحال یہاں کے موضوع سے ہم خارج سمجھتے ہیں اس کو. بہرحال ایک یہ ہے کہ بری نگاہ نہیں ہونی چاہیے. دوسرا دیکھنے سے کوئی فائدہ ملے، یعنی اس کا کوئی عیب پتہ چلنے کا امکان. مثلا کوئی خاتون ہے، اس خاندانی کی کوئی لڑکی ہے، پہلے سے اس کو 10 دفعہ دیکھا ہوا ہے. اچھا دیکھیے یہ والی بھی جو بھی ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ جب اس لڑکی کا جو پردہ ہے اسے اتار کر دیکھا جائے. دیکھیے بہت اہم بات بیان کرنے جا رہا ہوں. عموماً جو معاشرہ ہے اس کے اندر پہلے سے اتنے زیادہ بے حجابی عام ہے کہ اس مسئلے کو کوئی خاطر میں بھی نہیں لاتا ہے، اور لڑکیاں ویسے ہی بے حجاب ہوتی ہیں عام طور پر. لیکن بعض حالات میں جو دیندار لڑکی ہیں جو باحجاب ہیں، بعض اوقات کوئی لڑکا جب کوئی رشتہ آتا ہے تو وہ غیر ضروری طور پر سخت ہو جاتی ہیں اس مسئلے میں کہ نہیں ہم اسکارف اتار کر نہیں دکھائیں گے، یا اس کے سامنے نہیں آئیں گے، یا بے پردہ ہو کر اس کے سامنے نہیں آئیں گے. آپ کو اجازت ہے پوری. ابھی میں آپ کے سامنے فتاوے آپ کی خدمت پیش کروں گا مجتہدین کے، اور احادیثیں ابھی ائمہ کی پیش کرنے والا ہوں کہ جو کہ بڑی تفصیلی ہیں، کہ جس میں اس غلط فہمی کو آپ دماغ سے نکال دیں. جب کوئی رشتہ کسی لڑکی کے لیے آئے اور لڑکا اس کو دیکھنے کی خواہش کر کے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اور اسکارف وغیرہ اور یہ سب کچھ اتنا پہنا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا واضح طور پر ہمیں کہ ہم کس سے شادی کرنے جا رہے ہیں، وہ اگر فرمائش کرے تو لڑکی کو اجازت ہے کہ وہ اپنے پردے کو اتار کر عمومی حالات میں اس طرح سے گھروں میں خواتین رہتی ہیں اس طرح سے کسی بھی لڑکے کے سامنے آ سکتی، شرعاً اجازت ہے. جی اچھا اب کیا ہے، ابھی میں اس کی بات کر رہا ہوں. یعنی جب کسی یہ تمام شرطیں کہ جس سے شادی کا ارادہ ہو اسے دیکھنے کی جو بات ہو رہی ہے، یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب ہم اس لڑکی کا جو موجودہ جو پردہ جو عام طور پر اس نے اسکارف وغیرہ پہنا ہوتا ہے، بال چھپائے ہوئے ہیں، اس کو ہٹا کر دیکھنے کی بات کر رہے ہیں. ورنہ عمومی اگر باپردہ ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، وہ تو ویسے ہی اس میں کسی شرط وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں. ظاہر ہے بری نگاہ تو نہیں ہے، لیکن باقی تمام چیزیں ایسی کہ اس میں کسی شرط کی ضرورت ختم ہو جائے گی. تو پہلی چیز یہ کہ کوئی بری نگاہ نہ ہو. دوسرے کہ دیکھنے سے کوئی عیب پتہ چلنے کا امکان ہو. مثلا پتہ چلا ٹانگ میں اس کو کوئی عیب ہے، ہاتھ میں کوئی عیب ہے، یا اس نے چہرہ چھپایا ہوا ہے، چہرے پر کوئی عیب ہے، آنکھیں مثلا اس نے پوری پردہ کیا ہوا ہے، اس میں اس کے کوئی عیب تھا، یعنی دیکھنے سے کوئی معلومات ملنے کا امکان ہو. تیسری شرط یہ کہ امکان ہو کہ اس سے شادی ممکن. یعنی بہت سے مثلا اب کوئی بہت ہی اونچے خاندان کی دنیا کے اعتبار سے بہت ہی امیر و کبیر خاندان کی کوئی لڑکی ہے، یا بہت کوئی صدر یا وزیر اعظم کی بیٹی ہے، اور یہ مثلا معمولی سا سبزی بیچنے والا ہے، اب یہ سنیت سے نہیں دیکھ سکتا. تمہارا کوئی امکان ہی نہیں کہ اس سے شادی ممکن ہو. شرعاً ممکن ہے لیکن عرفی اعتبار سے ممکن نہیں. ان کا کوئی جوڑ ہی آپس میں نہیں ہے، تو یہ کیسے دیکھے گا اس کو. یہ تیسری شرط تھی. چوتھی شرط یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر بہت ساری لڑکیوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتا بے پردہ کر کے. مثلا یہ کہ وہ کسی لان یا ہال کے اندر خواتین انتظام کر دیں، یا بہت ساری لڑکیوں کو مائیں جمع کر لیں وہاں پر بے پردہ، اور کہا کہ ان میں سے کوئی ایک لڑکی اپنے لیے پسند کر لو. ایسا یہ کرنا حرام ہو جائے گا. ہاں یہ ہے کہ ایک لڑکی کو دیکھنے گیا اور اس نے فرمائش کی کہ میں اسکارف اتار کے اسے دیکھنا چاہتا ہوں، وہ لڑکی آ گئی، پھر وہ رشتہ نہیں آگے بڑھ سکا، نہیں اس کو پسند آئی، یا ان لوگوں نے منع کر دیا، اب وہ کسی اور لڑکی کو بھی دیکھ سکتا ہے اس طرح سے.
دوسری لڑکی پھر یا تیسری اور چوتھی اس طرح سے، یعنی اس میں کوئی ابھی جذباتی لحاظ سے ہم گفتگو نہیں کر رہے کہ آپ فوراً بہت سی چیزوں کو ایک دم سے صرف جذبات کے اوپر لے جاتی ہیں کہ یہ تو استحصال ہو رہا ہے ہمارا اور جناب ہمیں جو ہے کھلونا سمجھا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ اس طرح کی باتیں جو عام طور پر ٹی وی ڈراموں وغیرہ کے اندر ہوتی ہیں. ہم بالکل شریعت کے جو قوانین ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کسی حلال کو حرام نہ سمجھ بیٹھیں اپنی کم علمی کی بنا پر. یعنی یہ مجتہدین کے سارے فتاوے اور ائمہ کی تعلیمات ہیں جو بھی آگے چل کر آپ کی خدمت میں بھی بیان ہوں گی. اچھا، تو جس سے شادی کا ارادہ ہو تو یہ 4 شرطیں ہیں. ہاں اگر وہ پہلے سے ہی بے پردہ ہے، مثلا بے پردہ خواتین ہیں، سب کسی شادی میں کی تقریب میں آئی اور ساری بے پردہ ہیں ایک ساتھ 50 60 100، اب وہ جائے شادی کی نیت سے، مثلا اگر وہ دیکھ رہا ہے تو اس میں کوئی شرط نہیں کہ وہ تو ساری پہلے سے ہی بے پردہ ہیں. یہ بات اس وقت ہو رہی ہے کہ جب وہ باپردہ عورت کا مثلا اسکارف اتار کے کہ مجھے واضح طور پر اس کی شکل پتہ ہونی چاہیے کیسی ہے، تو اگر یہ ایسی فرمائش کرے تو یہ حرام فرمائش نہیں ہے اور اس کو بھی اجازت ہے اور لڑکی کو بھی اس وقت بے حجابی کا کوئی گناہ نہیں ملے گا. اچھا، اب پرانے علماء ایک شرط کہتے تھے کہ دیکھنے کے لیے لڑکی کی اجازت کی ضرورت ہے، اس سے آپ پوچھیں شادی کی نیت سے دیکھنے کے لیے. موجودہ مجتہدین کہتے ہیں نہیں، اجازت کی ضرورت نہیں. اب یہ نہیں کہ مثلا کسی کی ہول میں سے جھانک کے یا دروازے کے اوپر سے یا کہ کوئی دوربین لگا کے ان کے گھر میں اس طرح سے کیمرہ لگا کے دیکھا جائے کہ بھئی اجازت کی تو ضرورت نہیں ہے. نہیں، عمومی حالات میں یعنی الگ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اس سے کہ ہم شادی کی نیت سے تمہیں دیکھ رہے ہیں. البتہ یہ والی بات بھی جو ابھی اس سے پہلے بیان ہوئی کہ عورت کو اس بات کی اجازت ہے کہ اس کے سامنے اگر لڑکا فرمائش کرے کہ میں اس کو اس کے بغیر دیکھنا چاہتا ہوں تو وہ اپنا پردے کو اتار کر اس کے سامنے آ سکتی ہے. البتہ امام خمینی کہتے تھے کہ اگر ہلکا سا دوپٹہ اگر اپنے سر کے اوپر رکھ لے باریک سا کہ اس کا مقصد بھی لڑکے کا پورا ہو جائے، اس کی مکمل بے حجابی بھی نہ ہو، تو یہ ایک بہتر چیز ہے. لیکن واجبات والا مسئلہ پھر بھی نہیں تھا کہ نہیں واجب ہے کہ دوپٹہ سر پہ رکھ کے آئے، نہیں، اس طرح سے بھی کر کے آ جائے تو بھی ٹھیک ہے. تو دیکھنے کے لیے لڑکی کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں موجودہ مجتہدین کے فتوے میں. دوسری چیز یہ کہ پہلے زمانے کے جو علماء تھے ذرا وہ فرماتے تھے، ایک شرط اور لگاتے تھے کہ کوئی اور ذریعہ ہو تو پھر اس لڑکی کو دیکھا نہیں جا سکتا خود سے. یعنی مائیں دیکھ کر آ گئیں، بہنیں دیکھ کر آ گئیں، انہوں نے ساری تفصیل بتا دی تو اب اسے دیکھنے کی کیا ضرورت. موجودہ مجتہدین کہتے ہیں نہیں، کوئی اور ذریعہ ہو تب بھی دیکھا جا سکتا ہے. مائیں دیکھ کر آ گئیں، بہنیں دیکھ کر آ گئیں، لیکن لڑکے کو اطمینان نہیں ہوا، اس نے کہا نہیں میں خود دیکھوں گا، تو وہ اس کو دیکھنے کی اجازت ہے. تیسری چیز یہ کہ یہ پہلے زمانے کے علماء کہتے تھے کہ شادی کی نیت سے اس طرح بے پردہ ہو کر فقط ایک نگاہ کی اجازت ہے، متعدد بار نہیں دیکھ سکتے. موجودہ علماء اور مراجع کہتے ہیں کہ صرف ایک نظر ہی نہیں، اگر جب تک اطمینان نہ ہو متعدد بار دیکھا جا سکتا ہے. بس شرطیں وہی ہیں کہ وہ 4 شرطیں پوری ہونی چاہیے کہ کسی برائی وغیرہ میں نہ پڑ رہا. لیکن یہ کہ اس کو مختصر سے ملاقات ہوئی، وہ گردن جھکا کے بیٹھی رہیں اور اشاروں کنایوں میں مثلا بات کی. دیکھیے اس موقع پر بعض اوقات اگر کوئی بات ہو جائے تو اس میں وہ بھی نہیں، وہ جو لطیفہ بھی ہے نا کہ تو ظاہر ہے کہ ہر طرح کی یہاں پر باتیں عام ہو جاتی ہیں کہ شادی سے پہلے وہ صاحب باتیں کرتے تھے وہ خاتون سنتی تھی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جب ملاقاتیں زیادہ بڑھیں تو وہ زیادہ باتیں کرتی تھیں وہ سنتے تھے. شادی ہوئی تو نکاح خان باتیں کرتا رہا، یہ دونوں سنتے رہے، اور شادی کے بعد اب یہ دونوں بولتے ہیں اور سارے محلے والے سنتے ہیں. تو بعض اوقات تو بہت سے ایسے مرحلے ہوتے ہیں کہ جہاں شرعاً اس بات کی اجازت ہوتی ہے، لیکن ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی اس موقع پر تو بس صرف گردن جھکا کے بیٹھا ہی رہنا ہے. تو صرف ایک ہی نگاہ نہیں بلکہ متعدد بار بھی دیکھا جا سکتا ہے جب تک اطمینان نہ ہو. پہلے زمانے کے علماء یہ فرماتے تھے کہ اجازت فقط چہرے اور ہاتھوں تک محدود ہے. بس چہرہ جتنا نظر آ رہا ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور ہاتھوں کو کلائی کے جوڑ تک دیکھ سکتے ہیں، بس اس سے زیادہ دیکھنے کی اجازت نہیں. موجودہ مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، چہرے کو بھی وہ لڑکا دیکھ سکتا ہے، سر کے بالوں کو دیکھ سکتا ہے، گردن کو بھی دیکھ سکتا ہے، ہاتھوں اور کلائیوں کو بھی دیکھ سکتا ہے، پاؤں وغیرہ کو بھی دیکھ سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں. اور باقاعدہ آقا سیستانی سے سوال پوچھا گیا اور اس کا جواب بھی یہی ہے، اور پوری سیریز ہے فتاوے کی. میں نے تو ایک صرف فتویٰ آپ کے سامنے پیش کیا کہ جس سے شادی کا ارادہ ہو کیا اس کو دیکھنے کی اجازت ہے اس کو. تو جواب آقا سیستانی نے دیا کہ اس کے جو محاسن ہیں اس کو دیکھ سکتا ہے، جیسے اس کا چہرہ، کل وجہ والشعر، اس کے بال، والکفین، اور ہاتھوں کو کلائی کے جوڑ تک
لا بقصد التلذذ، بس کوئی برائی والا خیال اس کے دماغ میں نہ ہو تو ان کو دیکھنے کی اجازت ہے۔ اور بہت سے فتاوے میں الگ سے، اس میں تو 3 صرف باتیں ذکر کی، لیکن محاسنها میں جو محاسن ہے اس میں گردن کو بھی دیکھنے کی اجازت ہے، پاؤں وغیرہ کو بھی دیکھنے کی اجازت ہے، اور کچھ کلائیاں بھی نظر آئیں تو اس کو بھی دیکھنے کی اجازت ہے۔ اور باقاعدہ جو عبداللہ ابن فضل کی جو روایت ہے جنہوں نے اپنے والد سے اور پھر چھٹے امام سے جو روایت نقل کی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور پوری ایک سیریز ہے یہ روایات، جو بھی اتنا وقت نہیں کہ میں ساری آپ کے سامنے پیش کرتا، لیکن مثلا وسائل الشیعہ کی 20ویں جلد میں آیا ہے کہ جو انہوں نے پوچھا کہ کیا کسی مرد کو اس بات کی اجازت ہے کہ جس سے وہ شادی کر رہا ہے اس عورت کو وہ دیکھ سکتا ہو اور نگاہ ڈال سکتا ہو، اس کے بالوں کی طرف اگر وہ مثلا نگاہ ڈال رہا ہے، یا اس کے اور جیسے کہ ابھی ذکر ہوا کہ کلائی کی طرف یا گردن وغیرہ کی طرف، تو امام نے فرمایا کہ لا باس بذالک، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کے اوپر نگاہ ڈال لے ان کے اوپر نگاہ، اذا لم یکن متلذذا، بس یہ کہ کوئی بری نگاہ اس کی نہیں ہونی چاہیے، کوئی تلذذ کوئی لذت نہیں آنی چاہیے اس کو۔ تو امام نے بھی اس کی اجازت دی وسائل الشیعہ کی 20ویں جلد کتاب النکاح ابواب مقدمات النکاح کے اندر، اور پوری اور بھی نہ جانے کتنی روایات ہیں۔ تو ایک بہت سی چیزیں بڑی اچنبھے والی بن جاتی ہیں کہ ارے اسلام نے کہ تو بہت، تو لڑکی کا پردہ جو ہے وہ، اور لڑکیاں پھر یہ بھی کہتی ہیں کہ کیا ہم جتنی دفعہ رشتے آتے رہے اور ریجیکٹ ہوتے رہے ہم اتنی دفعہ بے پردہ ہو کے اس کے سامنے آتے ہیں؟ ہاں، اگر وہ فرمائش کرے تو آپ پر کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ نہیں ہم اس کے سامنے اس انداز سے نہیں آئیں گے اور رشتوں کی پہلے سے قلت ہو اور یہ اپنی خود ساختہ چیزیں اس کے اندر قائم کر دی جائیں شریعت، اور اس میں سختی دکھا کر اور رشتوں کو منع کر دیا جائے، تو پھر یہ خود ایک غلط طرف بات چلی جائے گی۔ جو حلال ہے وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے۔ اچھا، اب یہ تو تھا مردوں کی حد تک بات، اب عورت جس مرد سے شادی کرنا چاہے اس کو کتنا دیکھ سکتی؟ تو اس کا جواب یہ کہ دیکھ تو سکتی ہے، لیکن عورت جس سے شادی کرنا چاہے احتیاط مستحب یہ ہے کہ اسے نہ دیکھے۔ ہاں، آپ کہیں گی کہ بھائی یہ کیا ہوا کہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں مل رہی، تو بہت عقلی بات، کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں گے تو منع کر دیں گے، اس وجہ سے اسلام نے سوچا کہ اس کو مناسب نہیں ہے کہ ان کو دیکھنے کی بات کہی جائے۔ اور بہت سے لوگ تو الٹی بھی بات کہتے ہیں۔ ایک صاحب جا رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ، ایک صاحب نے، کسی شخص نے آواز لگائی پہلوئے حور میں لنگور خدا کی قدرت، تو انہوں نے مارنا شروع کر دیا کہ تم نے میری بیوی کو لنگور کیسے کہا۔ تو بہرحال تو جس سے شادی کا ارادہ ہو اس کو دیکھا جا سکتا ہے، البتہ عورت کے لیے ثواب ملے گا اس کو اگر وہ اس کو نہ دیکھے، یعنی خود سے نہ دیکھے لیکن باپ بھائی اور دیگر رشتہ داروں نے کیونکہ دیکھا ہوا ہے تو اس کو ایک ثواب لینا اگر ہے۔ اسلام کی مصلحتیں اسلام خود سمجھتا ہے، اور بعض اوقات ہم بھی صرف اندازے لگا کر سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال جو خدا نے حکم دیا اس کے مطابق ایسی شادیاں زیادہ کامیاب ہوں گی جس میں سارے مستحبات کا خیال رکھا جائے۔ اچھا، اگر عورت پہلے ہی سے بے پردہ ہو تو پھر تو یہ کئی کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ وہ تھا نا احتیاط واجب ہے کہ شادی کی نیت سے بہت سو کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتا، وہ بے پردگی والی بات تھی کہ با پردہ عورت کو، لیکن اگر کوئی پہلے سے بے پردہ ہے تو 20 بیٹھی ہوئے سامنے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ان کو دیکھ ہی سکتا ہے۔ ہاں، البتہ اگر مثلا لڑکے عام طور پر باہر ہوتے ہیں اور مائیں ان کو شادی کے لیے بلاتی ہیں تو وہ بہت سارے فوٹویں جمع کر کے رکھتی ہیں لڑکیوں کی، اور ان فوٹوؤں میں زیادہ تر وہ بے پردہ ہوتی ہیں مثلا، تو کیا وہ شادی کی نیت سے بہت ساری لڑکیوں کے فوٹو دیکھ سکتا ہے کہ ان میں سے جو پسند آئی اس سے شادی کر لیں گے؟ تو دیکھیے اس میں بھی یہ ہے کہ اگر فوٹو کی بات ہے تو اس میں اگر ان فوٹوؤں میں سے کسی کو بھی نہیں پہچانتا ہو، ان فوٹوؤں میں سے کسی کو بھی نہیں پہچانتا تو پھر وہ دیکھ سکتا ہے کئی لوگوں کے فوٹو ایک ساتھ بھی، لیکن وہ بہت ساری باپردہ عورتوں کے جن کو پہچانتا بھی ہے، مثلا خاندان کی خالہ زاد بہنیں اور پھوپھی زاد بہنیں اور تایا زاد بہنیں اور ماموں زاد بہنیں، سب کے تصاویر ماں نے مثلا جمع کر کے بے پردگی والی وہ اس کو دکھا رہی، وہ تو پہچانتا ہے ان سب کو، اور وہ باپردہ لڑکیاں ہیں اور ان کو بے پردہ کر کے وہ اس طرح سے فوٹوؤں کے اندر پسند کرنے کے لیے اسے دی جائے تو یہ اس کے لیے حرام اور ناجائز ہو جائے گی۔ ہاں، ایک جگہ کوئی ایک فوٹوز کو دکھائی جائے، وہاں رشتہ چلے سیریس انداز میں، پھر وہاں سے منع ہو جائے، چاہے ان کی طرف سے منع ہو ان کی طرف سے منع ہو، بات ختم ہو جائے، پھر دوسری فوٹو کی طرف جا سکتا ہے،
پھر تیسرے کی طرف جا سکتا ہے، یہاں تک کہ جس پہ بھی معاملہ طے ہو جائے. لیکن شادی کی نیت سے ایک ساتھ بہت ساری باپردہ لڑکیوں کے پردے اتروا کے ان کو دیکھنا، اس کی اجازت نہیں ہے، نہ کسی تقریب میں، نہ کسی شادی بیاہ کی محفل میں، اور نہ ہی اس انداز میں باپردہ لڑکیوں کے بے پردگی کے فوٹو جمع کر کے جن کو پہچانتا بھی ہو. ہاں اگر نہیں پہچانتا، ماں نے بہت ساری ادھر ادھر سے جمع کر کے اسے دکھا رہی ہیں جس میں سے ایک کو بھی وہ نہیں پہچانتا، تو پھر وہ ان میں سے دیکھ کر اور پسند کر سکتا ہے. فوٹو کے مسئلے البتہ بھی آگے چل کر آپ کی خدمت میں ذکر ہوں گے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.